تو میرے عزیز دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تو بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم نا، ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھے لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے۔
یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا۔ اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟
اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے انہوں میری بھی نہیں سنتا، تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے آپ. اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تو نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے. پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کوئی ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے. اور مدینے والے نے جھوٹ بولا، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی. دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی. ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا. ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا. تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں. لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں. میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے. میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے. میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی. مخالفت اپنی جگہ
پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی ریزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دیں سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے جتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں، مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں، یہ جمہوریت ہے۔
آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے ہیں۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلے پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلے پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں، بولے نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بن جائے، کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی۔
وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا، کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ہو ملنا، دوجیاں نو بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا تھوڑا جا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کا، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا، کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے، تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے، تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے۔ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تواڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو،
रियाकार अगर सखी भी हो, हत्ता कि सही हदीस में फरमाया रियाकार शहीद भी हो और मारी जाए इस नीयत से कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, तो फरमाया सुबह कयामत अल्लाह इन आमाल पर भी अजर अता नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करे, और जब खुलूस आता है, जब लिल्लाहियत आती है, मुश्किल तरीन खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। ये जो हजरत उमर ने बड़ी आला खिलाफत की है ना, ये बुनियादें हजरत अबू बकर ने मजबूत करके दी थी। फितनों के तो सर कुचल दिए थे हजरत सिद्दीक अकबर ने, अब हजरत उमर के लिए काम करना उन्होंने आसान कर दिया था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हजरत उमर की खिलाफत की मजबूती में बड़ा किरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर वो मजबूतियां ना करते इतनी तगड़ी, तो काम आगे चलता नहीं था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़े फितनों का सामना था। खत्म नबुव्वत के महाज पर काम करना है, मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उम्मत को संभालना है। ये सारी ड्यूटियां करके ना दुनिया सो जाती थी, वो दुनिया सो जाती थी। और हजरत सिद्दीक अकबर एक नाबीना माई के घर में झाड़ू देने चले जाते थे। जब बंदा मुखलिस हो जाता है ना, एक नाबीना माजूर और झाड़ू दे रहे हैं, जब थोड़ा सा वक्त बचता ना असर के लिए, ये टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है, तो मदीना शरीफ में एक बेवा थी जिसकी 5-6 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, उसके घर जाते थे, बकरियों का दूध धो के आते थे। मामूली आदमी नहीं, खलीफा वक्त की बात। किस लिए? ये काम रूहानी तसल्ली का बायस बनते, ये काम आपको सुकून देते, ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करते हैं कि आप लड़ सकते हैं दुनिया से। जब आपके पीछे दुआएं होती हैं तो फिर मैदानों में खड़ा रहना आसान हो जाता। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, तीसरा दिन था जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था, तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, आके कहने लगी चाचा आप खलीफा बने। मैंने कहा हाँ, हमारे साथ चलेंगे? मैंने कहा पुत्र तुम्हारे साथ क्या है? कहने लगी अबू बकर सिद्दीक असर के बाद हमारे घर आते थे, हमारा भाई कोई नहीं, बाप इंतकाल कर गए, बकरियों का दूध धो के दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी माँ रो रही है, मेरी बहनें रोती हैं, अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। ਉਂਝ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਕੁਝ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ खूब तसल्ली हूँ, लेकिन अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मेखाना नू मेखाने विच, फिर जाम टुट जाणगे ते मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। और किसी ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे। ये रहमत की उम्मीद लगाते कहा, करम की उम्मीद आज से कहा, नजराने में कहा किसी दरवेश ने। कहने लगे मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और किसी ने कहा था कि बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। तो भाई अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें। हम ना गरीब लोग भी अमीरों से तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं, अमीरों से अप्रिशिएट करना चाहिए मेहनत करने वाले आदमी को। जिसको पसीना आ गया ना रेडी पे खड़े हुए, वो बड़ा बावकार आदमी, से पसीना आ गया। मैं अभी भी कभी कभी जूता गंढवा लेता हूँ, चूंकि मैंने देखा है मेरे अब्बा जी मुझे कहते थे ले जा जुतियां तोड़े च पा के सारियां गंढा लिया, तो याद है तो मैं अभी भी चला जाता हूँ। तो हमारे एक पुराने मोची हैं, मैं उनके पास एक दिन, वो बड़े खुददार आदमी, 5 रुपए के 10 दे देना, वो उनको 10 दे दो, कहते चौका अपने 5 रुपये। वो एक शायर बैठे थे ना, तो शायर भी बेचारे कई इसी तरह के होते हैं, नाराज ना हो जाए शायर, लेकिन वो कई दफा ना उनको भी देख के लगता है कि कई दिनों से बेचारे ने रोटी नहीं खाई। तो मोटी चादर लिए गर्मियों में किसी चौक में बैठा था ना शायर, तो कोई बंदा जाते हुए 5 रुपए दे गया। उसने कहा ये क्या है? कहने लगा खाना शाना खा लेना। पर शायर ने कमाल बात की, उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। और मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं करूं मद है अहले दुवल रज़ा।
माशाअल्लाह। तो आप हजरात मेरी बात सुनेंगे, अपनी जिंदगी में इखलास लाएं, लिल्लाहियत लाएं। चौथी बात सुने और मैं इसी पर बात समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में जो चीज आपको बड़ी नजर आएगी ना, वो एहसास है। जब सीने आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लग जाते हैं ना, हम ना कुछ बातें सोच के अपने आप को सख्त कर लेते हैं। हमारा जब ऐसा जो नया भर्ती होता है वो खिदमत के जज्बे से आता है, वो कहते हैं मैंने सारे काम सही करने हैं। फिर उसको ना आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाता है कि कुछ लोग झूठा पर्चा भी दर्ज कराते हैं। उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाता है कि ये सामान इनका तो गया था 1.5 लाख का, तो इन्होंने 6 क्यों लिखवाया है। फिर वो फिर सख्त होने लग जाता है। लोगों को देख के सख्त ना हो, सख्त ना हो। फिर आपके पास बड़ी बातें, मुझे एक दफा एक साहब ने कहा आपको तकरीर पे बुलाना है, पैसे कितने लेते हैं? मैंने कहा दे दो को 1.5-2 करोड़ रुपया। कहने लगे तो बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं क्या विकना है तो फिर बंदा चाज ना विके। अब तेरा ख्याल है 25-30 हजार अपना रेट लगवा ले, इतने लो हो जाए सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ। मैंने बहुत बड़ा मदरसा शुरू किया, बाहर गला नहीं लगाया। मुझे एक साहब कहने लगे खैर ते है तो हम पैसे कितों आंदे ने? मैं क्यों उथों जिथों आंदे नजर नहीं आंदे। फाजिल बरेलवी कहते करो मद है अहले तो वल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैंने तो माजरत भी करनी थी। मेरा ख्याल है कि 35 से 37 के बीच लोग ऐसे थे यहाँ से जो आज सुबह से सरे शाम तक फोन करते रहे कि आपने चाय हमारी तरफ भी नहीं है, खाना हमारी तरफ खाना है। मैं इन दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ जो मेरे साथ होते हैं, मैं कहता हूँ कि लोग तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि रात रहने को जगह मिले, और हमारा ये हाल है। किस नाम पे? रसूलुल्लाह के दीन के नाम पे, हुजूर के दीन के नाम पे। अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करें। अगर आप सख्त हो सकते हैं, कुछ भी कह के सख्त हो जाएं, कुछ भी कह के। मुझे मेरे संगी कहते रहते हैं 7-8 घंटे का आप सफर करके जाते हैं तो आप फोटो वालों पर सख्ती करें, आपने किसी से नहीं मिलना, मैंने जरा आराम करना है, मैंने थोड़ा लेटना है। तो मैं कहता हूँ यार अपनी औकात भी तो हमें देखनी चाहिए ना, कौन किसी को मिलता है, कुछ और है। एहसास पैदा करें कौम का, अपने दिल में एहसास लाएं। जब आप सख्त हो जाते हैं ना तो फिर आप सबके लिए हो जाते हैं। जब बंदा सख्त हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा ना हमें लालची बनाया गया है, मुख्तलिफ चीजों पे इनाम रखे गए, मुख्तलिफ रंगों में लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कायल किया गया, मिजाजों में कुछ भरा गया है। वो इस तरह का माहौल बन गया कि बाप ने जवानी पुत्र को दे दी। सारी जिंदगी वो जो लोग सऊदी अरब यहां से गए थे 35 साल उन्होंने वहां कंबल नहीं बदला। जिस कंबल में उन्होंने जाते खरीदा था वापसी पे भी वही था। रिहाइशें यहां बनी वहां नहीं बनी। मैंने बैरून मुल्क ऐसे लोग देखे हैं जो 3 वक्त रोटी नहीं खाते, 2 वक्त खाते हैं कि घर पैसे भेजने। लेकिन लालच इतना उरूज पे चला जाता है बाज घरों का, सबका नहीं बाज का, कि उसी बाप को जिसने जिंदगी लगा दी, बच्चे कह रहे होते हैं अब्बा जी आपको ढाब का काम कर लेते तो आज हमारे बारे ने अरे ना हो जाता। मुझे एक बुजुर्ग फरमाने लगे पीर साहब बाला को भी इज्जत करान ली, अब्बे दा मालदार होना जरूरी जे। खुदा रा इससे बाहर आए, एहसास पैदा करें। जब एहसास आ जाए, कुरान मजीद ने मेरे नबी पाक की शान ये बयान की है कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये कमाल है, इससे आगे क्या कोई हाशिया दे सकता है। रब फरमाता है लोगों तुम मुशक्कत में पढ़ो तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। आप कभी हदीसें पढ़े ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। आपको दर्जनों हदीसें इस उन्वान की मिलेंगी कि हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज अल्लाह की, दिल हुजूर का करता है। फरमाया दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है, मैं नमाज छोटी कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार देते। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि
کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ وہ دوستو اتنا احساس دشمن جب قابو آتے ہیں نا۔ میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی، اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے، خدا را آپ نے یہی بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں۔ کبھی مجھے تو ایک دو دفعہ ملے ہیں، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شغل لگا ہوا ہے، اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے تے 11 ایکو واری آنا ہے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر۔ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں، رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی، احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے۔ لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں، تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے،
حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا. اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم. بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا. وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائیں. تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہا ہے. تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں. میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا. قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں. سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں اور اپنی زندگی احساس والی کریں. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو پروگرام تو بنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں، میرج آل کو عام ہوئے، زیادہ نہیں. میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج آل بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر دیاں کرو ڈوری دیاں نے. اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی. پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں. پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج ہال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور. ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو، فالو کرتے ہیں. مزاج ہوتا ہے جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے. بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے. ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے. اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں. ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے. رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی. میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی. لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامن کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامن کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا، یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا، دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائیں۔ کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں۔
زیادہ مشکل گھر میں آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانا، اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا ڈاٹا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست، ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاٹا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا پاس دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاٹے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی۔ یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کس کا ہے، یا اب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں۔ اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا، تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا۔ اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں، سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب۔ حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا۔ تو اڈی نہیں گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں آتے، کہنے لوگاں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائے تھے نہیں لے۔ یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا، تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی؟ نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ۔ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں، محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے، اس شخص سے حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا۔ تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو۔ اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی۔ تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے، روٹین کے ہیں۔ ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ میں کیا پیراں نو پوچھ، کہندا ہے وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے پہ، میں کیا پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، جنہوں نے آندہ جاندہ کچھ نہیں تھے۔ کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے، بان علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن جائے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے،
رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے۔ نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی۔ آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے، سب کو پتہ ہے سید غوث پاک کی اولاد، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کو تیری ذات پچھانے، نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ حضور کا چہرہ دیکھا، محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے، جی یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک۔ کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسولہ، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے. ہم دور نکل گئے ہیں, ہم آزمائش میں آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ اعزاز بنا لیا ہے, وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی, عمل کرنے کو ہوتی ہیں. مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے. میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں. میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. یاد رکھنا, حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں. نہیں, آپ نہیں پیچھے دیکھیں جی, تہاڈی نہیں گل ہو, تسی نہیں ویکھنا, نہیں کمال ہو گئی, تہاڈی تے میری تیاری لگ گئی ہے. تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں, بس جی بس. دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے, انی کو تو گل سی. آپ توجہ کریں. حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے. گھر میں میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ. یہ ذرا بات کو سمجھنا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا, تشریف لے آئیں. حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ. اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے, وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں, ورنہ واپس جاتے ہیں. ورنہ واپس جاتے ہیں. ایتھے روز پہندے جے منڈے والے, انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے نے, تو کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے. تے میرا سوال ہے تانوں گھروں نہیں لبدی, کڑی والے کو نہیں کھانی جے. خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے, کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں. حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے, جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا, جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا, لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں, ورنہ واپس جاتے ہیں. عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان, آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے. حضور آئے نا, زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو. دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ بے سکون رہتا ہے. آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا, کوئی مثلا یہ میں نے کرتا پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا, تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو, مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے, محفل میں جا رہا ہوں. نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے. وزادار آدمی, بڑا گھر ہے, اللہ نے گنجائش دی ہے, بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں, پیسے بھی ہیں, روٹی بھی پکا سکتا ہے, کھلا بھی سکتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں, تو وہ اتنا وزادار بندہ بھی, ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے. کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا. کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تے کر لیتے, کپڑے تو بدل لیتے. کیونکہ انسان تھوڑا سا نا ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے, ٹینشن نہیں جاتی. میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کوئی دھبا تو نہیں. اگر حسد کا دھبا ہو, ادھر دیکھو, اگر حسد کا دھبا ہو, بغض کا دھبا ہو, عداوت کا دھبا ہو, تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شے ہوں, پھر بندہ سارا دن حساب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا. یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی. اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا, ماں ہا کا فی صدرک, حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب, وہ تجھے بے چین کر دیتے, بے سکون ہو جاتا ہے بندہ. اگر زندگی ہو سادی, زندگی ہو سادی, او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا, تو میں کہ کوئی عرض نہیں تسی کر لو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کر لے سلام, سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں, دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں.
بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنا ہی ادب کا تقاضا ہے، تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے، ہمارے یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے، او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان۔ یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے۔ آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں نا پسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا۔ وہ ساڈے یہاں ایک فخر اور بھی ہے، وہ منڈا کہندا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا، میں تے باہر ہی لا کے آ جانا۔ میں کہ کوئی کمال ہے، کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، وہ بات ہے کرنے والی۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے، استاد تیرا باپ ہے، تو فخر بتا رہا ہے، فخر والی بات ہے؟ یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی۔ کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا اعزاز بنا لیا، کس چیز کو باعث فخر، جو کو باعث فخر باتیں۔ میرے دوستو دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یا بنیا کہتے تھے جناب انس بن مالک، اے انس اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ نرا مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دو لوگ، آپ توجہ کریں جی، میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا، دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے ہیں۔ اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لیں، ایک زیادہ نہیں، ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو، خدا را بڑی ہو گئی تقریریں، بڑی ہو گئی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، دین تو عمل کے لیے آیا ہے، اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی تھی، سنی ہے نا؟ لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنتے ہیں تقریریں، کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ جو قوم، مجھے اللہ نے توفیق دی، ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی، سب سے تھوڑی ہماری ہے، سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے، 2 دفعہ میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا آپ کے ملک میں، ساری حکومت میں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی خیبر۔ کورن کیوں لگ پئے ہو؟ میں غلط گل کی تھی؟ بھائی آپ نے غور شروع کر دی ہے۔ ہاں خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا تو سنے نا، سچی بات تو سنے، ہے نا سب کی حکومت، سارے حکومت میں کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب؟ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا۔ اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی نرم تھے۔ جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں، سیلاب والوں کے گھر بن گئے سب کے، چلے گئے وہ گھروں میں، ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئیں۔
ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں، میڈیا وار پہ چلتے ہیں. زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے، خبروں سے نہیں گزرتی، حقیقتوں سے. کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی. مجھے بتاؤ جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے؟ بیٹیاں سانجی نہیں ہوتی تو جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت. بس ہم لوگ مرضی ہماری اپنی ہے، مخصوص سا ہمارا مزاج ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا. اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے، یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے، مادہ پرستی. بہرحال بات زیادہ نہیں کرنی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب، یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود. اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ جنتی ہے. فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے. وہ آیا، اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا. کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جیسے حضور جنتی کہہ دے. کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور جنتی کہیں. کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. بڑے نصیب ہیں بھائی. کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا. اللہ کی قدرت، حسن اتفاق، کرم بالائے کرم. وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے. دروازے پہ آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے. کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا. میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ. ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں. بڑے قابل عالم تھے، 2008 میں ان کا وصال ہوا. انہوں نے اپنا شعر سنایا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے. فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے، خود کا خود. کہتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. اسی بھی پتہ کرائی دے، پتہ کرو انہیں پیسے کیویں کٹے کیتے، پتہ کرو مشہور کینج ہویا ہے، پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے. اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا، میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا. آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا. لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا. باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں.
فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا. فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے؟ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے. فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. بس میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ. اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ ذخیرہ آخرت بنے. تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ ہی لیے ہیں جو ہیں، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، ایک شے میرے پاس ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا. کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا، میرا سینہ بڑا صاف ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کسی کے لیے. 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. کہنے لگے سینہ کشادہ ہے، سینے میں حسد عداوت بغض، جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں. حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے، کھلے دل والا ہے. اپنی زندگی نبی کریم کے طریقوں، کسی نہ کسی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں. دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. ہو گیا نا جی، اب نماز کا بھی ٹائم جی. اچھا چلے میں 1 منٹ بات اور کر دیتا ہوں جی. میں نا جی 20 منٹاں والی تقریر نہیں، تسی مولوی ہو سدیا جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے، یہ تو پھر تمہیں پرچی پانی چاہیے سی. آپ غور کریں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں انہیں جو گئی ہیں جی، بس میں جو بات کرنی تھی کر بیٹھا ہوں. اللہ خوش رکھے. یا آپ مجھے کوئی مخصوص مضمون دے دیتے میں اس پہ بات کر دیتا. اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو، گل تھوڑی کھینچ لئیے تاکہ لمبی ہو جائے. ایسا نہیں، مضمون ہو، مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو. وہ میں کر لی ہے. چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر. دوستو حضور کی جو ولادت ہے نا، جو میلاد ہے، وہ انقلاب کا نام ہے. میلاد کا جو لفظ ہے نا، ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا تو منایا اور گزر گیا ہے. میلاد ویسے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. جب آپ لفظ میلاد بولتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت ہوئی، تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو حضور کا تو میلاد ہو رہا ہے. جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا. دوسری بات، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد اپنے مفاہیم کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اب میلاد ہوا تو انقلاب آ گیا. اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، پکی. اسے پورا حصہ دیا ہے شریعت اسلامیہ، پورے اعزازات دیے، بیٹی کو پورا سنبھالا دیا ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام تمہارے. اوکھی گل ہے، تسی تاں نہیں پہ بول دے. واہ واہ اوکھی گل، میں نے پتہ ہے نا. تمہارے غلام تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں. اور اینی گل نہیں صرف کہ وہ تو میرا ویر ہے، تو میرا پتر ہے، تو گل مکائی نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا.
جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا، ان کے کام میں ان کی۔ تو میلاد النبی کا مطلب تو انقلاب ہے۔ میلاد شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیے رسول پاک نے۔ انقلاب کا نام میلاد ہے، انقلاب کا۔ یہ جو جلوس ہوتا ہے نا میلاد کا، ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا، اور وہاں لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی سے، لیڈر کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، پھر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے۔ جیڑی گڈی کدے کسی ماڑے دی کام نہیں آئی وہ بھی 6 بندے پائے ہوتے ہیں، اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں، اگے بھی فوٹو پیچھے بھی فوٹو دائیں بھی فوٹو۔ کیا کرتے ہو؟ کن کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جو پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے اور اگلے 5 سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے۔ یہ جو میلاد کا جلوس ہوتا ہے نا، میلاد کا جلوس، یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے۔ یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب غلامی کے بت ٹوٹ گئے سارے، انقلاب آ گیا۔ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے، انقلابی سوچوں کا نام ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والدین ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے۔ پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا۔ میلاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا حصہ نہیں نہ بناتے، یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے، جیسے بندہ کبھی رو نہیں پڑتا کہ آخر چاہ چڑھ گیا۔ چلو تمہیں ایک مثال دینے ہیں پھر تسی چھیتی سمجھنا ہے۔ کئی جگہ تے بچہ میٹرک کرتا ہے تو کئی جگہ تے وہ ابا میٹرک کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری محنت ابا جی دی ہوتی ہے۔ ابا جی بیچارے زور دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ دیکھو کچھ منڈے ناراض تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کئی باری کچھ بچے میٹرک کر دینے تو انہوں نے ابا جی نو آکھا ہے تساں کیتا ہے نہیں تو انہیں کو نہیں سی کرنا۔ بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ جب میٹرک کیا تھا تو 31 مارچ کو نتیجہ آتا تھا، تو جنہ پیپر دیتے ہوندے سن 1 مارچ تو نماز بھی شروع کر لیتے سن، ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا 31 مارچ کو۔ وہ پھر 31 مارچ نو ابا جی ایڈے راضی ہوندے سن منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جڑے بندے نے نہیں بھی نہ خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیندے سن کہ سن بھائی مبارک ہوئے تیرا بھتیجا پاس ہو گیا ہے۔ وہ بھی چلو جس طرح دی بھی اس مبارک دیتی، جواب وچ مبارک، لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ وہ مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے، جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک، حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی، نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا، جو محبت تھی، جو رنگ تھا، جو انداز تھا، وہ اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا۔ بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا، بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ تصور پیدا کریں، اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری